إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا علیہ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے تمام تر بھائی داخل ہوئے، قالوا، تو انہوں نے جا کر کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر۔ یوسف علیہ السلام اب بادشاہ کے بعد ایک اعلیٰ ترین منصب پر پورے ملک کے حکمران ہیں۔ یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت پہنچی ہے۔ بضاعہ القطعۃ من المال یقصد بها شراء شیء۔ بضاعہ عربی میں کہتے ہیں انسان کے پاس جو مال و دولت ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور انسان اس کے ذریعے کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بضاعہ۔ بدع عربی میں چند اشیاء پر اگر کوئی مشتمل چیز ہو، بضع سنین، چند سال، تو بضاعہ ایک ایسی جمع پونجی اور ایک ایسا مال جو بہت کم تعداد میں ہو، تھوڑا سا ہو، اور اس کے ذریعے کسی چیز کو خریدا جاتا ہو تو اسے بضاعہ کہتے ہیں۔ القطعۃ من المال یقصد بها شراء شیء۔ مزجاہ عربی میں کہا جاتا ہے الناقص غیر التامہ، کوئی چیز مکمل نہ ہو بلکہ ناقص ہو، اسے عربی میں مزجاہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے کہ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو پش فرماتا ہے، دھکا دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو والمعنی انہا بضاعۃ تدفع ولا يقبلها كل احد، اور ظاہر ہے کہ جب ایسی حقیر سی جمع پونجی ہوگی کہ جو ناقص ہو، غیر مکمل ہو، حقیر سی جمع پونجی جسے فروخت کر کے کوئی غلہ اور اناج خریدنا ہو، تو ہر ایک تو اسے نہیں خریدے گا۔ تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، ہمیں اور ہمارے اہل خانوں کو بہت مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے، اور ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی، حقیر سی دولت۔ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، تو آپ ہمیں ناپ کر پورا پیمانہ دے دیجئے، اور ساتھ میں پھر کہا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کچھ صدقہ بھی عطا کر دیں، ہمیں کچھ صدقہ بھی عطا کر دیں۔ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے لیے اس بات کو خاص فرما دیا، انما ہی اوساخ الناس، تو صدقہ اہل بیت کے لیے حرام۔ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی خصوصیت ہے، لہٰذا سادات کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ البتہ جو بنی اسرائیل میں سے انبیاء علیہم السلام کی اولاد میں سے ہیں تو انہیں صدقہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا وتصدق علینا، آپ ہمیں کچھ صدقہ بھی عطا کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات آ کر یوسف علیہ السلام کے سامنے کہی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو جو سلوک تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ سوال کر لیا۔ اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ ان یوسف تبسم، سبحان اللہ، جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ مسکرا دیے۔ اور وَكَانَ إِذَا تَبَسَّمَ كَأَنَّ ثَنَايَاهُ اللُّؤْلُؤُ الْمَنْزُومُ، اور جب یوسف علیہ السلام مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک ایسا لگتا تھا گویا کہ موتیوں کی ایک لڑی ہے۔ تو جو ہی بھائیوں نے آپ کے دانت مبارک دیکھے تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کا ہنسنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہی کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، اور مسکرا دیے۔ اب یہاں لمحے بھر کے لیے آپ رک جائیں، آپ ذرا سوچیں کہ ایک شخص جسے اس کے سوتیلے بھائیوں نے
قتل کے منصوبے کے تحت اپنے باپ سے چھین کر کنویں میں ڈال دیا ہو، اسے طرح طرح کی تکلیف پہنچائی ہوں، پھر اسے کنویں سے نکال کر غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا ہو، بادشاہ کے دربار میں اس کی کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی ہوں، جیل میں ڈال دیا گیا ہو، پھر یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براءت کو ظاہر فرمایا، یعنی کتنی تکلیف سے آپ گزرے، اور وہی لوگ اب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ویسے ایک انسان کا جو اندر ہے، جو انسان اندر جو ایک انتقام لینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، کیا کر سکتا ہے انسان ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اگر دیکھیں، جن کے پاس اقتدار نہ ہو، بدلہ لینے کی قوت نہ ہو، اگر وہ کہے میں معاف کرتا ہوں، حالت ضعف میں معاف کرنا اگرچہ یہ بھی قابل تعریف ہے، لیکن اگر کوئی بدلہ لینے کی قوت کے باوجود معاف کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب آپ نے یہ جملہ فرمایا نا، آپ مسکرا دی، اور ساتھ میں ان کا تھوڑا برہم بھی رکھا، فرمایا اذ انتم جاہلون، تم بڑے نادان تھے اس وقت، نوجوانی کی عمر تھی، زیادہ علم نہیں تھا، یعنی آپ نے تھوڑا سا ان کا بھرم بھی رکھا کہ تم نے غلطی تو کی لیکن نادانی میں کی۔ اب انہوں نے جو ہی یہ دیکھا کہ ان کا مسکرانا بھی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو جانتے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ سوال کر لیا فوراً انہوں نے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو انا کہنا ہر جگہ قابل مذمت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے میں کہہ کر گفتگو شروع کی ہے، بعض لوگ خود کو زبان سے بار بار عاجز عاجز کہتے ہیں، لیکن اندر فرعون ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کن لفظوں کے ساتھ بات کی ہے، اصل تو اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں قال انا یوسف، تو انا کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے جبکہ تکبر کا ارادہ نہ ہو۔ وہذا اخی، اور فرمایا یہ میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا، بلا شبہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے میں جو آپ کے لیے درس ہے نا، وہ اس ایک جملے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب آپ پھر دوبارہ اس پورے واقعے کو سوچیں کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، والد سے دور کیا گیا، کنویں میں پھینکا گیا، بازار میں فروخت کر کے غلام بنا دیا گیا، کردار کشی کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں آپ کو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ملیں گی، ایک تقوی اور ایک صبر۔ ایک تقوی اور ایک صبر۔ اور یہ سورت مکی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن مصائب و آلام، صحابہ جن تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، جو طائف کے وقت ہم نے دعا پڑھی تھی اس میں بھی تو یہی کلمات ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انہ من یتقی و یصبر۔ اب اللہ تعالیٰ ایک جرنل قاعدہ اپنی سنت کو بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تو تقوی اور صبر دو چیزیں ہیں۔ تو یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ اور ہم بھی جب کبھی تقوی اختیار کریں گے اور صبر کریں گے، دو کام، تو اللہ تبارک و تعالی
مصائب و آلام کے طوفانوں سے نکال کر ہمیں کامیابی کے ساحل پر کھڑا فرما دے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اور صبر کیا. آپ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور ایک ایسی مصیبت ہو جس سے کوئی وے آؤٹ اور ایگزٹ نام نظر آ رہا ہو آپ کو، تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ایگزٹ، مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ، وے آؤٹ. جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دروازہ دکھا دے گا، بشرطے کہ انسان اپنی غلطی اور خطا سے رجوع کر لے اور توبہ کر لے. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی عطا فرما دی. تو بزرگی صرف سفید بالوں سے نہیں ہوتی، بزرگی کا تعلق انسان کی صالحیت سے ہے، انسان کے حلم سے ہے، انسان کی بردباری سے ہے. فالمعنی لقد فضلک اللہ علینا واختارک بالعلم والحلم والحکم والعقل والملک. تو بھائیوں نے اب اس کا اعتراف کر لیا کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے اور ہم آپ سے کمتر ہیں. تو بعض اوقات جو ہمارے معاصرین ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہ بات ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ علم میں، حلم میں، بردباری میں، بزرگی میں ہم سے زیادہ ہیں، اور یہ سبب بن جاتا ہے بعض اوقات حسد کا، اور اس حسد میں پھر ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی عطا فرمائی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کار تھے. خاطئ عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے صحیح راستہ معلوم ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے اور وہ عمدن صحیح کو چھوڑ کر غلط بات کو اختیار کرے تو اسے خاطئ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. وقد تعمدوا لذلك فما تعمدوا حتى اخطأوا الحق وكذلك كل من اتى ذنبا تخطى المنهاج الذي عليه من الحق حتى يقع في الشبهة والمعصية. تو جب آپ سیدھے راستے سے خطا کریں، غلطی کریں گے تو کیا ہوگا؟ دائیں بائیں کسی اور راستے کی طرف چلے جائیں گے. تو جب انسان خطا کرتا ہے اور خط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اپنی خطا کو مان لیا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ایک تو ان کو کہا تم نادان تھے، اس وقت تمہاری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، پختہ عمر کے نہیں تھے، جہالت میں تم نے ایسا کام کر لیا. اور یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق اور کردار سے ان پر یہ ظاہر کر چکے تھے کہ علم، عمل، حلم، نبوت، حکومت، ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے مقابلے میں بزرگی عطا فرمائی. تو اب جب انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے کوئی ایسا لفظ ادا کرنا جو بے ادبی پر مبنی ہو وہ شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی خطا کو تسلیم کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور خود اللہ تبارک و تعالی سے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی.
تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت قابل توجہ بات ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر بنو آدم سے خطا ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ بہتر خطا کرنے والا ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اب آپ قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر ڈالا۔ جو ہی انہوں نے اپنی خطا کو تسلیم کیا اور سرنڈر کر دیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے کیا فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔